ناظرین، یہ دنیا انسان کا عارضی ٹھکانہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخصوص وقت کے لیے بھیجا ہے، جس میں انسان پر طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دولت دے کر آزماتا ہے اور کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے۔ کسی کی آزمائش اولاد کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس طرح ہر انسان کی آزمائش علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ ناظرین، جس طرح انبیاء کرام کا مرتبہ بہت بلند ہے، اسی طرح ان پر آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر و استقلال کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام انتہائی راسخ العقیدہ اور ثابت قدم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دین اور دنیا کی دولت سے نوازا تھا۔ آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ آپ کی ملکیت میں 7000 بھیڑیں تھیں، 3000 اونٹ تھے اور 500 جوڑی بیل تھے اور 500 گدیاں تھیں۔ آپ کی تعریف میں انہ کان عبدا شکورا کہا گیا۔ شیطان لعین نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایوب کو انہ کان عبدا شکورا جو فرمایا گیا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہیں تو نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے، پھر شکر گزار کیوں نہ ہو؟ بات تو جب ہے کہ ان پر مصائب و آلام کو لائیں اور پھر شکر گزار رہیں اور حرف شکایت زبان پر نہ لائیں، تو میں بھی مان لوں گا کہ بے شک وہ عبد شکور و صبور ہیں۔ اس ذات بے نیاز نے اپنے شاکر و صابر کے امتحان دلانے کے لیے اس شیطان لعین کو اختیار دے دیا کہ تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر لے۔ میرا بندہ جو صابر ہے وہ صابر ہی رہے گا۔ آپ کے 7 بیٹوں اور 3 بیٹیوں پر شیطان نے ایک دعوت میں اچانک چھت گرا دی اور وہ سب شہید ہو گئے۔ ایک روز ایسے ہوا کہ ملک سبا کے لوگوں نے حملہ کر دیا۔ آپ کی تمام 7000 بھیڑیں، 3000 اونٹ، 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں سب چھین کر لے گئے اور آدمی مارے گئے۔ جو باقی بچے ان پر آگ کا شعلہ آسمان سے آیا، جس سے بچے ہوئے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر ایک زور کی آندھی آئی جس نے تمام مکان اڑا دیے۔ ان تمام حالات کی خبر ایک ہی وقت میں حضرت ایوب علیہ السلام کو ملی۔ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ آپ ایسے ثابت قدم رہے کہ مال و اسباب سب تباہ ہو گئے، تو بھی شکر گزار رہے۔ تمام اولاد، بیٹے بیٹیاں اچانک دب کر انتقال کر گئے، تو بھی سجدہ شکر ادا کرتے رہے۔ پھر خود شیطان کے کرموں کی شکل میں تسلط کیا، تو بھی شکر ہی ادا کرتے رہے۔ شیطان نے اپنی حسد و رضی سے کہا کہ مال و منال ہی گیا ہے، اس پر وہ شکر کیوں نہ کریں؟ تندرستی 1000 نعمت ہے، یہ بھی چھین جائے تو دیکھیں گے پھر صبر و شکر کیسے ادا کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، جا جسمانی صحت پر بھی تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ میرا شاکر و صابر بندہ شاکر و صابر ہی رہے گا۔ چنانچہ شیطانی تسلط نے آپ کی صحت جسمانی پر بھی اثر ڈالا۔ تمام بدن ایسا معلوم ہونے لگا کہ خارج سے خراب ہو گیا ہے۔ شیطان کی ذریت کیڑوں کی شکل میں جسم پر پھیلی۔ لوگوں کے طعن و تشنیع علیحدہ شروع ہوئی۔ قوم نے فیصلہ دیا کہ نبی نہیں ہیں، اگر نبی ہوتے تو یہ مرض لاحق نہ ہوتا۔ بستی سے نکال دیا گیا، تب بھی شکر گزار رہے۔ جنگل میں ایک جھونپڑی میں مقیم رہ کر بھی
شکر گزار رہے۔ آخر ایک دن آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح سے ہے۔ ترجمہ: پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحمت فرمائی اور پہلی دولت و ثروت و نعمت سے دگنی دولت اور نعمت عطا فرمائی۔ مقاتل، قتادہ، ابن عباس اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہلاک شدہ کنبہ زندہ کیا اور 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ پھر مال و منال، بھیڑ، گائے، بیل، باغ و بہار سب 2 چند عطا کر دیے۔ اس کے بعد آپ 140 سال زندہ رہے اور اپنی 4 پشت دیکھیں۔ ناظرین، اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ اگر زندگی میں تکلیف و مصائب آئیں تو صبر و شکر ادا کریں۔ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اجر کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ شکریہ۔